learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 176۔ ذالکہ یہ بأن اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا الکتابہ، کتاب کو بالحق کی، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے اور گمراہی اور ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاقٍ، البتہ مخالفت میں ہیں، بعیدٍ، دور کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ پورے طور پر قبول نہیں کرتے، اس کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غضب تک لے جاتا ہے۔ لفی شقاق بعید، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ انتہا کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنے کے اب کوئی امکان نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا وہ غالب رہے، لیکن جب وہ مختلف قوموں میں بٹ گئے تو ان کی حیثیت یہ باقی نہیں رہی۔ ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کی مخالفت کی، اس لیے اب ان میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ مٹائے نہیں جا سکتے۔ اس کے برعکس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو قبول کر لیا وہ بلندیوں پر پہنچ گئے۔ لیسا، نہیں ہے، البرا، نیکی، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف۔ لیس البرا، یہ وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیرو۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے مغرب کو اپنا قبلہ عبادت کے لیے بنایا تھا اور عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرق کو اپنا قبلہ بنایا۔ دونوں اپنی اپنی سمت کو مقدس سمجھتے تھے، دونوں کو یہ یقین تھا کہ مقدس سمت کو انہوں نے قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے اپنا درجہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا اصل نیکی نہیں ہے، صرف خانہ پوری کے طور پر چند اعمال کر لینا حقیقی نیکی نہیں ہوتی۔ ولیکن، اور لیکن، البرا، نیکی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ ولیکن البرا، لیکن اصل نیکی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خیر کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، ثواب کا باعث بنے اور جنت تک پہنچا دے، اصل میں وہی نیکی ہے۔ من آمن، جو ایمان لائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت ایمان ہے۔ ابن کثیر۔ من آمن باللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ زمین اور آسمان، پوری کائنات کا خالق اور مالک، رازق، زندگی اور موت دینے والا، تنہا اس کائنات کو چلانے والا اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ و ہم مرتبہ نہیں، وہ کسی کے مشابہ نہیں، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے وجود نہیں دیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے ایک زبردست اور دہشت ناک آنے والی تبدیلی کو سچے دل سے مانے اور اس کی تصدیق کرے، جس کے بعد زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس نئی زندگی کا آغاز ہی آخرت کہلاتا ہے، جس میں ساری مخلوق کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے اور اسلام کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے یہ ایک رکن بھی ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اصلاح اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی غیبی اور نوری مخلوق ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں۔ والکتابی اور کتاب پر ایمان لائے، یعنی بندہ جو ہے وہ سچے دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں۔ قرآن مجید کو ہدایت کی آخری کتاب سمجھے، اس کی دی ہوئی خبروں پر اور ان کے احکامات پر یقین کرے اور ان پر عمل کرے۔ والنبیین اور نبیوں پر ایمان لائے، یعنی کہ سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ انبیاء اور رسل جو آئے وہ حق کی دعوت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ وآتا اور وہ دے المال مال علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربى قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو چھڑانے میں۔ وآت المال اور مال دے، تو نیکی کا پہلا کام ایمان لانا ہے اور دوسرا مال کو خرچ کرنا۔ مال میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں چاہے کم ہو یا زیادہ جو انسان مال کے طور پر جمع کرتا ہے، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، یعنی کہ چاہے اسے مال سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 92۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر آیت 8۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنے کے لیے جگہوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ذوی القربى سے مراد رشتہ دار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے صدقہ کرو چاہے اپنے زیور میں سے ہی دو، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے کہ کیا وہ بھی صدقہ مجھے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان یتیموں پر خرچ کروں، لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم خود جا کر پوچھو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس وقت میں نے آپ کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی۔ یہ زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھی۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نبی پاک سے ہمارا یہ مسئلہ پوچھیں کہ کیا وہ صدقہ مجھے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنے زیر تحویل چند بچوں پر خرچ کروں۔ اور ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک یہ درست ہے اور انہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ صحیح بخاری 1466۔ والیتامى اور یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، ان یتیموں پر جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور نہ خود ان میں اتنی قوت ہو کہ وہ کما سکے۔ والمساکین اور مسکینوں کو، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، جسے ایک لقمہ اور دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتے ہیں، یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن واقعی مسکین وہ ہے جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کر دے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور وہ سوال کرنے کے لیے کھڑا بھی رہے۔ صحیح بخاری 200۔ وابن السبیل اور مسافروں کو، مسافر وہ ہے جو اپنے گھر سے دور ہو، مسافر اپنے مسافر ہونے کی وجہ سے مدد کا مستحق ہوتا ہے، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو۔ والسائلین اور سوال کرنے والوں کے لیے،
سائلین وہ ہیں جن پر کوئی ایسی ضرورت آ پڑے جو ان کو سوال کرنے پر مجبور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کو، ٹھیک ٹھاک بدن والے کو اور قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگ دستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا ہو، یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو، یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذلیل کرنے والا ہو، اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھیلا ہوا ہوگا اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا، اب جی چاہے تو اس میں کمی کرے یا چاہے تو زیادتی کرے۔ مشکات المصابی۔ وفر رکابی، اور غلاموں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مال خرچ کریں، جنگی قیدیوں کو کافروں اور ظالموں کی قید سے چھڑوانے کے لیے مال خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز قائم کرنے سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پابندی سے نماز ادا کرنا، اپنے مال پر زکوٰۃ واجب ہونے پر مستحق کو ادا کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ افضل عبادات ہیں، انہی کے ذریعے سے ایمان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عہدوا، جب وہ عہد کریں۔ عہد کی پابندی نیکی کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ وہ انسان عہد کی پابندی کر سکتا ہے جو ہر وعدے کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ سمجھے، یعنی وعدے کی پابندی کے بغیر وہ خود کو دین پر نہیں سمجھتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم 212۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا جھنڈا ہے، اور وہ اسی جھنڈے کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری 452۔ والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین، اور وقت البأسی، جنگ کے۔ والصابرین سے مراد صبر کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کو نیکی قرار دیا ہے۔ البأسائی سے مراد تنگ دستی ہے، اور جو غربت میں تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جسمانی اور روحانی طور پر تکلیف میں رہتا ہے۔ جب گھر والے بھوکا شکار ہوں اور دوسرے لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو تکلیف ہوتی ہے اسے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو لباس فراہم نہیں کر سکتا تو موسم کے سرد و گرم کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والضراء سے مراد نقصان اور بیماری ہے، اس میں ہر قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ انسان چونکہ کمزور ہے اور جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر بیماری لمبی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرنے کا حکم ہے۔ وحین البأسا، اور لڑائی کے وقت، یعنی ان دشمنوں سے لڑائی کے وقت جن سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، صبر سے مقابلہ کرنا، کیونکہ انسان قتل ہونے، زخمی ہونے یا قید ہونے سے بہت گھبراتا ہے، تو بس اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، واولئک، اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون، جو متقی ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی ان ساری صفات کے حامل ہوتے ہیں، اپنے ایمان میں وہ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قول اور فعل سے اپنے دل کے جو ایمان ہے ان کو سچ ثابت کیا، اسی لیے یہ لوگ سچے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری 6094۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حال، اپنے عمل اور اپنے سلوک سے تقوی کو صحیح ثابت کیا، اس لیے وہ حرام کاموں سے بچے، انہوں نے اللہ کی اطاعت کے کام کیے، اور یہی نیکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم 6543۔ اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اس آیت پر عمل کر لیا اس نے کامل اسلام پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی۔
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتل مقتولوں کے بارے میں۔ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی تصدیق کی ہے، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل میں برابری کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا۔ اہل ایمان پر فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص یعنی بدلے کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے اور مقتول کے ورثہ کو بدلہ لینے سے نہ روکا جائے۔ جس کسی نے قصداً جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ الحرہ آزاد بالحری بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے، والانثی اور عورت بالانثی عورت کے بدلے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا ایک اصول ہے اور وہ برابری کا ہے جو کہ فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ الحر بالحری آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، یعنی الفاظ کے اگر معنی دیکھیں تو اس میں مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ والعبد بالعبدی اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل۔ غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر، البتہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثی بالانثی اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی، مرد کے بدلے عورت اور عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے گا اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا۔ فمن تو جو کوئی عفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے، یعنی اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے، دیت ہے مالی معاوضہ، تو قصاص پھر ساقط ہو جائے گا اور یعنی فریز ہو جائے گا قصاص، اور دیت واجب ہو جائے گی، مالی معاوضہ واجب ہو جائے گا۔ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ بھی لیے بغیر قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی بھلے طریقے کے ساتھ، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان احسان کے ساتھ، تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دیت کو ادا کرنا ہے۔ جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے اچھے طریقے سے خون کا مطالبہ کرے، اور اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے کہ جس کو ادا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، بلکہ اچھے طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ تفسیر سعدی۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کرے، جب وعدہ کرے تو اس کو اس کے مطابق دیت ادا کر دے۔ تو قتل کے مقدموں کا فیصلہ جو ہے وہ 3 صورتوں سے ہو سکتا ہے، نمبر 1 قصاص، نمبر 2 دیت اور نمبر 3 معافی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کرے، یا دیت لے، اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصاص کی بجائے معافی کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ ترمذی۔ باب الدیات۔ ذالک یہ تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، درگزر کرنے اور دیت لینے کی ان کو اجازت نہ تھی، اور اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینا جائز قرار ہو گیا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی، مطلب کہ دیت یعنی معاوضہ قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے، یعنی پھر قتل بھی کر دے، فَلَہُ
تو اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی جو دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد قتل کر دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص بدلہ لینے میں، حیاتٌ زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، یعنی کہ قصاص سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر میں نے قتل کیا تو پھر میں خود بھی مارا جاؤں گا۔ اس طرح وہ ناجائز قتل کرنے سے رکتا ہے اور پھر لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے، یعنی مقتول کے قتل ہونے کے بعد اگر قاتل کھلا پھرے گا اور معاشرے میں امن کی فضا پھر قائم نہیں رہے گی، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوگا اور مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کے اندر بھی انتقام کا جذبہ بڑھتا رہے گا۔ قصاص لینے سے قاتل جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے اور اس طرح جو انتقام کے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے اور اس طرح معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کو مخاطب کیا۔ حکم کی حقیقت کو ظاہر ہے وہی جان سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کو یہاں پہ خطاب کیا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ کر احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کتبہ علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، اذا، جب، حضر، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان ترکا، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرن، مال کو، الوصیۃ، وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، بھلے طریقے سے۔ کتبہ علیکم، ایمان والوں پر واضح کیا گیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو وصیت کر جائے۔ خیر سے یہاں مراد ہے مال یا سامان یا جائیداد جو وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ بالمعروف سے مراد جس سے لوگ واقف ہوں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں۔ آیت وصیت کے بعد جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کسی وارث کے حق میں اب وصیت نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں، اب یہ حکم منسوخ ہے۔ وصیت ایسے رشتہ داروں کے لیے کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں۔ وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے اور اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری۔ وصیت کے اہم جو پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز وصیت کے ذریعے نہیں دی جا سکتی۔ وارثوں کے حصوں میں وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور وصیت جو ہے وہ کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی جا سکتی ہے۔ حقاً، حق ہے، علی المتقین، متقی لوگوں پر، یعنی یہ کہ ان لوگوں پر یہ واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئے، یعنی وہ وصیت کر کے پھر اس کو موت آئی، اس نے صحیح راستے پر اور سنت پر وفات پائی اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ سنن ابن ماجہ 194۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری 2537۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔